اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ افمن زین لہ سوء اعمالہ، کیا پس وہ آدمی جو جس کے لیے برے کام اچھے بنا دیے جائیں، خوبصورتی دے دی جائے، زینا زینت دے دی جائے، اور وہ دیکھے اپنے ان برے اعمال کو حسنا پائیدار، یعنی وہ ان کو اچھا خیال کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس اس کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حالت کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یضل من یشاء، وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور گمراہ کسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہم گمراہ کرتے الا الفاسقین، جو نافرمان ہیں۔ تو نافرمانی جو ہے یہ جس کے اندر بڑھتی جائے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اور بڑھتے گئے کفر میں، یعنی اضافہ کرتے گئے، تو ان کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ پہلی بات ہے کہ وہ خود نافرمانی کرے اور پھر برے گناہ کرے تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، بلکہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی گمراہی پر اس کو قائم رکھتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار منافقین کے بارے میں فرمایا تبوک کے حوالے سے، جنگِ تبوک کے حوالے سے، کہ ان کو اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ یہ میرے بندوں میں شامل ہو کے وہاں پہنچے، اللہ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، لہذا ان کو توفیق روک دی تاکہ یہ جنگ کے لیے نکل ہی نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے، وگرنہ اللہ نہ کسی پر ظلم کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کسی کو ظلم اور کیا زیادتی سے گمراہ کرتا ہے، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت یہدی الیہ من یُنیب، جو اس کی طرف رجوع لائے اور اس کی تابع داری کرے اور اس کے سامنے جھکنے کو، اس کا بندہ بن کر رہنے کو پسند کرے، خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ جان ہی نہ دے دیں ان کے بارے میں دکھ کرتے ہوئے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو جب انبیاء کا یہ طریقہ کار ہے تو یقیناً جو داعی اللہ ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے، اول سے آخر تک۔ ہر داعی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دوسری اس کی یہ نشانی اچھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی قوم کے لوگ ایمان نہ لائیں تو ان پر غم کھائے، دکھ کھائے، تو یہ اس کے اندر ہوتے۔ یہ اچھے داعی کی، خطیب کی بات نہیں کر رہا، اچھے داعی کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں اور خوبیاں ہونی چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، یصنعون گھڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی جانتا ہے۔ واللہ الذی، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پس وہ لے جاتی ہیں بادلوں کو اٹھا کے، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم پانی پلاتے ہیں ان بادلوں کے ذریعے، کس کو؟ الی بلد میت، مردہ زمین کو، مردہ شہروں کو، تو یہ وہاں
بادل پہنچتے ہیں اور برستے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اسی طرح ہی ہم نہ اس کے پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں جب وہ مر جاتی ہے، اس کے مرنے کے بعد۔ اس کا مرنا کیا زمین کا کہ کھیتی سے جواب دے بیٹھے پانی کی قلت کی وجہ سے، تو اس کے بعد ہم پانی برساتے ہیں اور پھر اس کو لہ لہانے والا بنا دیتے ہیں، یعنی وہ زندہ ہو جاتی۔ کذالک النشور، اسی طرح ہی ہم تمہیں اٹھائیں گے، تم بھی یوں اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ من کان یرید العزت، جو بھی عزت کا خواستگار ہے، یعنی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے اور میرے سامنے لوگ جو ہیں وہ سنجیدہ ہوں، میری جو ہے مقام کا، میرے درجے کا لحاظ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ساری عزت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی یوں کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ کریم تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور عزت تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تو عزت اللہ کے ہاں۔ اسی طرح 5ویں سپارے میں آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین کا حال ہے کہ کفار سے عزت کے متلاشی ہیں، جبکہ عزت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ دنیا والے کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف جو ہیں چڑھتے ہیں کلمات اچھے پاکیزہ کلمات، یعنی اس کا لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے اور سبحان اللہ پڑھا جائے، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو یہ اچھے کلمات ہیں اور یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یہ ایک یعنی کلمہ پڑھا گیا نبی علیہ السلام کے ہوتے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ اس کا ثواب کیا لکھیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھنے والے مومن رکھتے ہیں اور اس کا بدل بھی میں ہوں، میں ہی دوں گا۔ تو اسی طرح یہ ہے، اس کے کلمات پاکیزہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور مومنوں کے اعمال بھی اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے جاتے ہیں اعمال؟ جیسے ابھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس کلمات کو لے گئے، جس طرح وہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، اس کو بھی فرشتے لے جا رہے تھے اللہ کی طرف، ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے کہ ہم اس کا جو ہے پہلے جا کے اس اچھے کلمے کو اللہ تک پہنچائیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں، مکر و فریب انکار کو بھی کہتے ہیں اور دین کے عیب نکالنے کو بھی کہتے ہیں، اور انبیاء کا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کو بھی کہتے ہیں، کہ مذاق اڑائیں، ان کو ستائیں، اذیت دیں، تکلیف دیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جیسے فرعون تھا، شداد تھا، حمان تھا، قارون تھا، ابو لہب تھا، ابو جہل اور عتبہ شیبہ، یہ سارے یہ گندے مکر کرتے تھے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور یہ ان لوگوں کے مکر فریب کاریاں جو ہیں یہ سوائے تباہی کے، یعنی خود بھی وہ تباہ ہونے والے مکر ہیں جو ان کے خیالات ہیں، اور ان کے خیال کام ان کو بھی تباہ کر دیں گے، شبور ہیں، یعنی ان کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ،
واللہ اللہ نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کی ابتدا، ہماری ابتدا کس سے کی؟ مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر پانی کے حقیر قطرے سے۔ اور اتنا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، کہ کوئی صورت ایسی نہیں بڑیوں میں سے تو جس کے اندر نہ ہو، حتیٰ کہ 30ویں سپارے کی بھی صورتیں جو ہیں 29 میں، یہ سارا جو ہے سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک اس کو خوب اللہ نے بیان کر فرمایا ہے، تاکہ انسانوں کے اندر عقل رہے، وہ سوچیں کہ ہماری حقیقت اور اصل کیا ہے۔ اصل جو ہے یہ ہے ہماری، کہ جیسے اگر یہ پانی خارج ہو جائے ویسے ہی رات کو احتلام ہو جائے تو آدمی، ایک تو نوجوان چھپتا پھرتا ہے ماں سے بہنوں سے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، چپ کے جا کے دھوتا اور پھر اس سے گھن کرتا ہے، بدبو آتی ہے، یہ سب کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تمہیں مٹی سے، پھر تمہیں پانی کے حقیر قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا پھر ہم نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے، یعنی ایک دوسرے کے فائدے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ عورت مرد کا سکون ہے، مرد عورت کا سکون ہے، اور اگر جو سکون نہیں دیتا جان بوجھ کر تو ظالم ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، بیوی بچوں کے لیے، وہ تم میں بہترین انسان ہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہے؟ جو بیوی بچوں کے لیے اچھا نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ بدترین انسان ہے، ظالم انسان ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم کھانا کہاں سے، یعنی خرچ کہاں سے شروع کریں؟ قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ جن کا نان و نفقہ تمہارے ذمے ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ جس کا نان و نفقہ تیرے ذمے ہے، وہاں سے ابتدا ہے۔ اور آدمی نان و نفقہ اپنا ہی سمجھے کہ میں ہی زیادہ حقدار ہوں، تو پھر اس آدمی پر رونا نہیں چاہیے، اور ایسے کئی لوگ ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر تو نے ایک کیلا بھی خریدا ہے تو بیوی بچوں میں جا کے کھاؤ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ان کا، وگرنہ پوچھا جائے گا، اس کی سزا جہنم ہے۔ اس لیے بچنا ہے، جان بوجھ کر غلطی نہ ہو۔ تو ایک صحابیہ تھی جو ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میاں صاحب جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں بخیل سے معلوم ہوتے ہیں، بخیل میں نہیں کہتی، کنجوس سے بخیل معلوم ہوتے ہیں، تو کیا میں ان کے پیسے چوری کر کے تو دے دوں، بچوں کو کھلا پلا دوں؟ آپ نے فرمایا لازم ہے چوری کر اور کھلا اپنے بچوں کو، یہ چوری نہیں ہے۔ کتنی عظیم بات ہے! تو اس کی چوری، بخیل کی چوری کرنا بھی لازم ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ وما تحمل من انثی، جو اٹھاتی ہے مؤنث اپنا حمل، ولا تضع، اور جو جنتی ہے، الا بعلمہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس کے علم میں ہے۔ جب حاملہ ہوتی ہے تو حمل کے بعد جننے کے یعنی سارے معاملات اللہ کے علم میں۔ وما یعمر من معمر، اور جو عمر دی جاتی تم کو عمر میں سے، ولا ینقص من عمرہ، کم نہیں کی جاتی، جب لکھی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ کب لکھی جاتی ہے؟ ہاں، کب لکھی جاتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے کے بعد۔ کب لکھی جاتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اور کیا لمٹ ہے؟ 40 دن پانی رہتا ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ خون بنتا ہے، خون کی بوٹی، پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی، 40 کی لمٹ ہے۔ پھر اس کی ہڈیاں 40 دن، ہڈیوں اگلے 40 دنوں میں اس کے اندر پورا گوشت چڑھا کے مکمل بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ 6 مہینے، 4 نہیں ہے، 6 مہینے،
6 مہینے کے اندر بچہ مکمل اور اس کے اندر روح پھونک دی جاتی. جب روح پھونکنے والا آتا ہے فرشتہ تو اس وقت پوچھتا ہے اللہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس نے کہاں کہاں جانا ہے، اس نے صالح ہونا ہے، اس نے برا ہونا ہے. تو وہ لکھ دیا جاتا ہے. قلم نہیں لکھی گئی سیاہی خشک ہوگی، وہ نہیں مٹائی جاتی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کے مجبور ہو گئے جو اللہ نے لکھا دیا ہے. اللہ نے ہماری کیفیت لکھائی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فرجنا نعمل صالحا، ہم ان کم بختوں کو واپس بھیج دیں پھر وہی گندے کام کریں گے. یہ اللہ کا علم غیب ہے. وہ ہماری مشینری کو جانتا ہے، ہمارے نظریے کو جانتا ہے، ہمارے عقیدے کو جانتا ہے، ہمارے اگلے پچھلے جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کو عمر میں سے عمر دی جاتی ہے وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب، مگر اس کی عمر کا کم ہونا زیادہ ہونا سب جو ہے اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو عمر کس عمل سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور رزق زیادہ ہو جاتا ہے؟ صدقے خراج. کوئی اور بولے؟ جو چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرا رزق زیادہ ہو تو وہ کیا کرے؟ رشتہ دار اپنے رحم کے رشتوں سے جڑ کے رہے، اپنے رحم کے رشتوں کو جڑ سے رہے. بیوی سے بڑا کون سا رشتہ ہے؟ اپنی اولاد سے. تو جو اولاد کا، میں تو کہتا ہوں کہ جو اپنا خیر خواہ نہیں وہ کسی کا کیا بنے گا؟ اپنے بعد جو بیوی بچوں کا نہیں کم وقت وہ کس کا بنے گا؟ سوائے پیٹ کے کسی کا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. لیکن اس میں پوچھا جائے گا، سزا ملے گی. ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر ایسا کرنا آسان ہے. تو شاید کسی بھائی کے سوال اٹھے ذہن میں کہ واقعی ایسا بھائی جو کسی کا حق کھائے، یعنی میں کھاؤں معظم بھائی کا حق، سزا ملے گی کہ نہیں؟ تو جو بیوی بچوں کا کھائے اس کو کیوں نہ ملے؟ وہ زیادہ ملے گی. جس طرح رحم کے رشتوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ فرمایا ڈبل ثواب دوں گا، اس طرح اس کو ہو سکتا ہے سزا بھی دگنی ملے. جو دھوکہ کرے بیوی سے، جو دھوکہ دے بچوں کو، فراڈ کرے بچوں سے، تو اس سے بڑھ اور کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایسا اللہ پر کرنا آسان ہے. وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہیں. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے شیریں پیاس بجھانے والا فرات ہے. سائغ شرابہ، اور اس کا پینا حلق سے سکون سے اتر جاتا ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ کھر، یہ چھاتی جلانے والا اندر جائے تو جلا دے اور ٹٹیاں لگا دے. تو یہ ملح اجاج ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم اے مخاطبین کھاتے ہو دونوں سے تازہ بتازہ گوشت. مچھلی پکڑتے ہو اس کے اندر نمک بھی نہیں ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. لحمن طریًّا، تازہ بتازہ. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر تم نکالتے ہو وہاں سے زیورات کی چیزیں، یعنی موتی، گھونکے اور ہیرے جواہرات جن کو تم پہنتے ہو، زیب تن کرتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کہ چل رہے ہیں جہاز، کشتیاں ان میں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللیل، اور داخل کرتا دن کو رات میں، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، تو یہ اس کے اختیار میں ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کام میں لگا رکھے اس نے سورج اور چاند. کل یجری لأجل مسمى، یہ چلتے رہیں گے جو اس نے وقت مقرر کیا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. سچی حاکمیت اسی کی ہے آسمانوں اور زمین میں. لہ الملک، اسی کی حاکمیت ہے. حاکم کسے کہتے ہیں؟ جو قانون بنائے اور پھر اس کو چلانے پر قادر بھی ہو. اور وہ اتنا قادر ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کی اجازت نہیں دی کہ اندر کوئی پچر لگا دیں یا کوئی چیز کیل ٹھوک دیں اس کے اندر.
نہیں اجازت، ایک کیل لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہم کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ والذین تدعون من دونہ، سن لو اے لوگو کہ جن میرے بندوں کو تم پکارتے ہو بلاتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو جو گٹھلی پر چھلکا ہوتا ہے معمولی سا، کھجور کی گٹھلی پر دیکھا ہے نا چھلکا پتلا سا، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کے اختیار میں اس کو بڑھانا، چھوٹا کرنا، پتلا کرنا، نہ لگانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں جن کو تم پوجتے ہو۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو آوازیں دو، لا یسمعوا دعاکم، نہیں سن سکیں گے تمہاری دعاؤں کو، ولو سامعوا مستجابوا لکم، اگر کبھی سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دیتے۔ مثلا کتنی بڑی دلیل ہے بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام نے ان سرگنوں کو بدر کے اندر، کفار کے سرگنوں کو کنویں میں ڈالا اور ان سے مخاطب ہیں، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، کیا تم نے بھی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کن سے مخاطب ہو؟ فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں، عمر تم سے، میرا رب ان کو سنا، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن جواب دیا ایک بھی نہیں بولا، قیامت کو بولیں گے، اللہ سوال کرے گا، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، جن کو پوجتے ہیں تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، ولا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے اس خبیر، خبر رکھنے والے اللہ کی طرح، جو تمہیں ہر چیز سے آگاہ کرتا ہے اور خبر دیتا ہے، اس کو ساری چیزوں کی خبر بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔